سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے صحابی تھے۔ یہ بھی ہر وقت حضور کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے اور حضور کو بھی ان کی جدائی گوارا نہ تھی۔ اور غزوہ تبوک کے موقع پر تھوڑا پیچھے رہ گئے، کچھ اپنی گھریلو مجبوریاں تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جو ہے وہ روانہ ہو گیا۔ حضور روزانہ پوچھتے ابو ذر نہیں آیا، لوگ کہتے جی وہ تو ابھی پہنچا نہیں، اور پھر آپ پوچھتے ابو ذر نہیں آیا، تو کسی صحابی نے کچھ نازیبا نامناسب لفظ ان کے بارے میں کہہ دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے کہ تم ابو ذر کو نہیں جانتے، وہ میرا ابو ذر ہے، وہ لازمی پہنچے گا۔ ایک دن صحابہ نے دیکھا کہ خاک دور سے خاک گرد اڑتی ہوئی آ رہی ہے، لگتا ہے کوئی مسافر کو بندہ آ رہا ہے۔ حضور نے کہا لازمی ابو ذر ہوگا، دیکھو ابو ذر ہوگا۔ تو گرد چھٹی، مسافر قریب آیا تو واقعی ابو ذر تھے۔ ان کی کہانی عجیب کہانی ہے، لمبی بات ہے۔ بہرحال یہ حضرت عثمان کے دور میں مدینہ سے باہر دور ایک بستی تھی ربضہ، وہاں پر شفٹ ہو گئے، وہاں پہ رہنے لگے۔ حج کا زمانہ آیا تو یہ شدید بیمار ہو گئے، حج پہ نہ جا سکے۔ بستی کے سارے لوگ حج پر چلے گئے اور بستی میں صرف عورتیں رہ گئی یا ابو ذر رہ گئے، اور لیکن ان کی بیماری بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ بیوی کو محسوس ہوا کہ اب ان کا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ وہ رونے لگی۔ حضرت ابو ذر نے فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ بیوی نے کہا کہ حضرت اس لیے رو رہی ہوں کہ میں اکیلی ہوں یہاں پہ، بس پوری بستی میں کوئی مرد موجود نہیں ہے، سارے حج کے لیے چلے گئے، میں آپ کے کفن دفن کا کیسے انتظام کروں؟ اللہ اکبر۔ موت کے کنارے ابو ذر موجود ہیں، کہنے لگے، اٹھ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے میرا کفن دفن تو اس کی فکر نہ کر، میرا کفن دفن مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کرے گی۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ لوگ تو حج پہ چلے گئے، بستیاں کی بستیاں خالی پڑی ہیں، اللہ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ فرمایا حضرت ابو ذر نے، ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص ایک دور کی بستی میں فوت ہوگا تنے تنہا، اور مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت جو ہے اس کے کفن دفن کا بندوبست کرے گی۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت جو 3-4 ہمارے ساتھی تھے، میں نے ان کے نام نوٹ کر لیے، نام میرے ذہن میں ہے، اور میں دیکھتا رہا وہ تینوں میرے ساتھی شہروں میں فوت ہو چکے۔ تو یہ لازمی بات ہے کہ میرے نبی کا یہ فرمان میرے ہی بارے میں تھا، اور جب آپ نے فرما دیا تو پورا ہو کے رہے گا، پھر تم کس کی فکر کرتی؟ میرا جنازہ جو ہے مسلمانوں کی بڑی جماعت پڑے گی، وہی میرا کفن دفن کرے گی، تم پریشان نہ، تم کھانا پکاؤ، کھانے کا انتظام کرو، مسلمانوں کی جماعت آیا چاہتی ہے۔ بیوی بیچاری پریشان ہے کہ بظاہر کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، ایک بندہ بھی بستی کے اندر موجود نہیں ہے، تو یہ کیا فرما رہے ہیں؟ اور یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جس کی زندگی کی آخری سانسیں ہیں۔ محمد رسول اللہ کے ارشاد پر اتنا ایمان ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ خیر ان کا انتقال ہو گیا، اب بیوی بیچاری پریشان گھر سے نکلی، کس کو بتاؤں، کوئی مرد موجود نہیں ہے۔ گاؤں کے ساتھ جو راستہ جا رہا تھا باہر، اس راستے میں کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں دیکھا کہ دور سے قافلہ چلا آ رہا، بڑا قافلہ ہے، گرد اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو وہ وہاں پہ کھڑی رہی۔ قافلہ قریب پہنچا، پوچھا کہ بی بی تم کیوں یہاں کھڑی ہو؟ تو کہنے لگی حضور کے صحابی ابو ذر کا انتقال ہو گیا۔ سب نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور عبداللہ ابن مسعود اس قافلے کے سربراہ تھے۔ اللہ اکبر، جلیل القدر صحابی، اور یہ سارے کے سارے صحابہ حج کے لیے جا رہے تھے، حج کے سفر پہ تھے، تو وہ فوراً وہاں پہ رکے اور انہوں نے رک کر حضرت ابو ذر کے کفن دفن کا بندوبست کیا۔ میرے محترم دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کی بات پر اس طرح کا ایمان ہونا چاہیے۔
کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، نبی کی بات پوری ہو کر رہتی ہے۔ نبی کو ماننا یہ اسلام کہلاتا ہے، اور نبی کی ماننا یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اللہ کو ماننا اسلام کہلاتا ہے، اور اللہ کی ماننا ایمان کہلاتا ہے۔ یہ کو سے کی تک کا سفر ہے، لیکن ہے لمبا سفر۔ ذرا غور کیجئے گا، ہم کو تو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، لیکن کی نہیں مانتے۔ اللہ کرے موت سے پہلے پہلے ہمارا یہ سفر طے ہو جائے، تاکہ ہم بھی ایمان والے شمار ہوں، کیونکہ جنت میں ایمان والے جائیں گے۔ یہ اللہ نے شرط رکھی ہے۔ اللہ ہمیں وہ ایمان نصیب فرما دے جو ہمیں جنت ملے۔